ٹیپو سلطان کی شہادت کے خلاف میر صادق جو مسلمان تھا اور ٹیپو سلطان کے ساتھ میں تھا، لیکن انگریز نے انہیں لالچ دیا، 900 مربع زمین کی لالچ میں وہ انگریز کی طرف گیا اور انگریز کی چاپلوسی کر کے مخبری کی، اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی حالت میں انگریز سے مارے جاتے ہیں۔ یہ کوئی غیر نہیں تھا۔ ہم کیسے کہہ دیں کہ میر صادق یہ مسلمان کی فہرست میں ہے؟ ہم کیسے کہہ دیں کہ مسلمان میر صادق صحابہ کی جماعت کے ماننے والے ہیں؟ صحابہ کی جماعت تو وہ ہے، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ سے کون ناواقف ہوگا؟ حذیفہ ابن الیمان جنگ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لا رہے ہیں، ابو جہل نے پکڑ لیا کہ نہیں، تمہیں نبی کے پاس جانے نہیں دیں گے، اس لیے کہ اگر تم کے پاس چلا گیا تو جنگ کی مہار میں تو میرے خلاف جنگ میں اتر آئے گا، تو مجھ سے وعدہ کر، تجھے اس حالت میں چھوڑوں گا کہ تم مجھ سے وعدہ کر کہ تو وہاں جائے اور واپس مجھ سے لڑائی نہ کرے، مجھ سے میرے سامنے جنگ میں نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، وقت قریب ہوا، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، میں آپ کی خدمت میں آ رہا تھا اور ہمیں ادھر ابو جہل نے پکڑ لیا، انہوں نے آنے سے منع کیا، میں ایک وعدے کے بعد آپ کے پاس آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں پھر ان کے خلاف آپ کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا۔ کہا اگر تم نے یہ وعدہ کر کے آیا ہے تو جا یہ وعدہ پورا کر لے اور تو اس کے خلاف جنگ نہیں لڑے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حذیفہ ابن الیمان کو ہمیں یہ بتاتی ہے، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے دشمن ہوں، ہمارے مخالف ہوں، لیکن جب بات وعدہ کی آ جائے گی تو اس وعدہ کو پورا کیا جائے گا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حوصلہ اور ایک جذبہ ہے کہ وقت جنگ کا ہے اور صحابہ کو جنگ میں ان کے خلاف نہیں اتار رہے ہیں صرف وعدہ پورا کرنے کے لیے۔ اور پھر رسول اللہ نے بشارت دی حذیفہ ابن الیمان کو، اے حذیفہ تو چاہے انصار میں سے بن جا اور تو چاہے مہاجرین میں سے بن جا۔ واحد ایک صحابی ایسے ہیں جنہیں دونوں عہدہ ملا اور دونوں بشارت ملی، حذیفہ ابن الیمان وہ مہاجرین میں سے بھی ہو گئے اور انصار میں سے بھی ہو گئے۔ تو ہمارے اندر بھی وہ جذبہ ہونا چاہیے ملک کی خاطر، وطن کے خاطر، وعدہ وفا کے خاطر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہم نہ چلیں، اور جب بات ملک کے وفاداری کی آئے گی تو ہم ہر طرح سے اس کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر ملک کی خاطر ہم غداری کرنے کے لیے کبھی بھی ہم اپنے قدموں کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔